الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلی رکوع کے اندر چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پر حاجیوں کے لیے جانور ذبح کرنا اور اس پر اپنا اللہ کا نام ذکر کرنے کا ذکر فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوا پچھلی آیات سے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے، کس وقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے بنائی منسکن قربانی۔ تو قربانی عید قربان جو عطا فرمائی ہے اس پر جانوروں کو ذبح کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے بنائی ہے قربانی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کے نام کو ذکر کریں ان جانوروں پر، مویشیوں میں سے ان چپاؤں پر جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پہلی امتوں کے لیے بھی قربانی اللہ تعالیٰ نے واجب کی تھی، پہلے امتوں پر بھی قربانی واجب تھی اور اس امت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس کی علت مشترکہ کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ سب کا ایک ہی الہ ہے۔ کلمہ توحید حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی امت کے لیے کلمہ توحید ہے، اور سارے انبیاء نے کلمہ توحید کا سبق پڑھایا ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی علت کو بیان فرمایا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو تابعداری کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی پستی کو ظاہر کرنے والے ہیں، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے والے ہیں، سر خم تسلیم ہیں، ان کو آپ خوشخبری دے دیں۔ مخبتین کون ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ یہ مخبتین کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ ان مصائب اور پریشانیوں پر جو انہیں آتی ہیں صبر کرنے والے ہیں۔ تیسری علامت مخبتین کی یہ ہے والمقیم الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے کچھ مال خرچ کرتے ہیں جو انہیں ہم نے دیا ہے، اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرچ اللہ کے راستے میں کرتے رہتے ہیں۔ اگر واجب ہو زکوٰۃ تو زکوٰۃ کی صورت میں فرض ادا کرتے رہتے ہیں، عشر کی صورت میں
صدقہ فطر کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، اور صورتوں میں واجب پھر غیر واجب صورتوں میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مخبتین کی مثال ہے، مخبتین کو خوشخبری کا حکم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخبتین میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا